ہمارے جو پی ایس ایل کے پینلسٹ ہیں ون اینڈ اونلی عمر اکمل ہمیں جوائن کر چکے. السلام علیکم عمر بھائی. السلام علیکم. جمعہ مبارک آپ کو بھی اور سننے والوں کو بھی دیکھنے والوں کو بھی جمعہ مبارک. جی بالکل. اچھا عمر بھائی, کل والے میچ کی اگر بات کریں, لاہور قلندر کا جو ریکارڈ ہے لاہور میں وہ بہت اچھا رہا ہے, اور جو اسلام آباد اگر ہم زلمی کی بات کریں تو زلمی کا یہ اپروچ بڑی ایک جسے کہنا چاہیے ایگریسو کہہ لیں یا دلیر سوچ تھی کہ انہوں نے چیز کی طرف گئے, اور حالانکہ سب کا ماننا یہ تھا کہ آپ پہلے بیٹنگ کریں تو ایک زیادہ سوٹیبل آپشن ہے. تو آپ پہلے یہ ٹاس کے ڈیسیژن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہت اچھی چیز تھی کہ انہوں نے بالنگ کی ٹاس جیت کے, اور انہوں کو یہ آئیڈیا تھا کہ لاہور کی وکٹ تیز ہوتی ہے اور باؤنسی وکٹ ہے, جس طرح کی انہوں نے دیکھی ہے چیمپئنس ٹرافی میں بھی. نو ڈاؤٹ بیچ میں تھوڑا سا بریک بھی ہوا ہے بال, لیکن جس طرح کا پازیٹیو میسیج, میں اسپیشلی بابر کا یہاں پہ نام لوں گا کہ جس طرح وہ چیز کر رہے تھے کہ بابر نے ایک پازیٹیو میسیج اپنے ڈریسنگ روم میں بھجوایا ہے, اور جس طرح کا اس نے سٹارٹ کیا ہے, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جی میں آلریڈی اتنا اسٹرگل کر رہا ہوں, اور وہ جس طرح وہ اس نے 12 بالیں کھیلی تھیں اور وہ آئی گیس 20+ یا 25+ پہ وہ کھیل رہا تھا, تو اس نے ایک کلیئر میسیج دے دیا تھا کہ ہم نے یہ آخری اوور تک نہیں لے کے جانا, اور انکلوڈنگ میں نے بھی یہ آخری اوور تک نہیں لے کے جانا کہ میں اپنی فارم واپس لے کے آؤں. تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہوتی ہے کہ ٹیم لیڈر ایک پازیٹیو میسیج اپنے پلیئروں کو دے, ساتھ کھیلنے والوں کو دے. اور اس کے بعد جو طلعت نے بیٹنگ کی ہے, حسین طلعت نے آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ کی ہے, جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے, لیکن اس کے یہ اتنا اگر کم ٹوٹل بنا ہے تو میں پشاور کی بالنگ کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ جیسے علی رضا نے بالنگ کی ہے آؤٹ اسٹینڈنگ پہلا اوور, آپ کو پتا ہے اس نے پہلے اوور میں آؤٹ کیا, اور اس طرح کی آپ کہہ لیں کہ ابھی تک میں نے ینگسٹر اس طرح کا فاسٹ بالر 1-2 دیکھے ہیں کہ جنہوں نے مزہ دیا ہے اس طرح کی کرکٹ میں. اور اس ایج میں تو ہم نے ابھی بات جو کر رہے تھے, جو محمد عامر کو ہم نے پاس میں دیکھا اس ایج میں آیا, وہ اس طرح پرفارم کرتا, اور جس طرح نسیم شاہ کو ہم نے دیکھا. بٹ اس کی جو سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ جو کل ہم نے دیکھا کہ انضمام الحق سے بھی جب رمیز راجہ بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اس کی دلیرانہ سوچ جو ہے کہ اگر اس کو مار پڑتی ہے تو یہ بالر ایز اے بالر بیٹسمین پہ اور حاوی ہوتا ہے اور اٹیک کرتا ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے اگر بیٹسمین یا بالر دلیر نہیں ہوگا, وہ بچنے کی مائنڈ سیٹ سے, جیسے ابھی ہم پاکستانی بالرز کو دیکھ رہے ہیں, وہ بچنے والے مائنڈ سیٹ سے چلے جاتے ہیں کہ یارکر بھی نہیں کرتے تو سلو ون کرتے تو وہ رن زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کی یہ اپروچ کیسی لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں ایز اے ہیڈ کوچ یا کوچ ساری چیزیں اس کو سمجھا کے بھیجتا ہے کہ وہ اس نے کیسی چیزیں اندر اپلائی کرنی ہے. نو ڈاؤٹ بیٹسمین کو بھی کوئی سمجھا کے بھیجتا ہے اندر کہ بھائی ہم نے کیسی چیزیں اندر جا کے اپلائی کرنی ہے اگینسٹ بالر, اور بالر یہ اپلائی کرتا ہے کہ یار ہم نے اگینسٹ بیٹر ہم نے کیا چیزیں اپلائی کرنی ہیں. تو یہ بڑا ہوتا ہے, جو سمجھنے والا ہوتا ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ بھائی ہم نے کس طرح کی بالنگ کرنی ہے اور کس طرح کی ہم نے بیٹنگ کرنی ہے. تو یہ ایک کہہ لیں گے یہ ایز اے ینگسٹر مجھے بہت اچھا بالر لگا کہ جیسے عامر میرے ساتھ کھیلا ہے, تو عامر کو اگر مار پڑتی بھی تھی نہیں تو عامر سمجھ لے اپنا ایریا نہیں چھوڑتا تھا, وہ کہتا تھا کہ بھائی یہاں سے مار سکتے ہو, چاہے جتنا مرضی اسکور مار لو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ لڑکا ہو گیا, ایک نسیم شاہ کا بھائی ہے عبید شاہ, وہ بھی بہت اچھا ہے کہ دونوں 140+ کرتے ہیں اور ان کو کرکٹ اویئرنیس ہے, یہ بیٹسمین کو جج کر لیتے ہیں کہ یہ کیا کرنے والا ہے تو اس کے مطابق ہی بالنگ. اور اچھی چیز یہ کہ ہمارے جو سینئر بالر ہیں ان سے بھی اچھی بالنگ کر رہا ہے, جیسے کئی ہمارے 4-5 جو ایسے بالر ہیں جو ان کو ہم دیکھتے ہیں, جیسے ہم لاہور قلندر کے بالرز کو دیکھا کہ حارث بڑے رنز دے رہا ہے, پھر اسی طرح ہم نے ایک میچ کے اندر ہی دیکھا کہ وہ شاہین کو بھی بہت زیادہ رنز ہوئے, تو زمان کو بہت رنز ہوئے, تو یہ کئی سینئر بالر سے بھی بہتر بالنگ کر رہا ہے. اچھا سب سے پہلے ہم سٹارٹ ذرا لاہور قلندر کی بیٹنگ کے حوالے سے ضرور کرنا چاہیں گے. ہر سیزن میں ہر میچ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر لاہور قلندر کوئی میچ جیتا ہے تو 99% تب بھی جیتا ہے کہ اگر وہ فخر زمان رنز کرتا ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ لاہور قلندر کا بن چکا ہے کہ فخر رنز کرے گا تو بڑا ٹوٹل ہوگا تو لاہور جیتے گا, یہ ایک پلیئر پہ اتنی ڈیپینڈنسی کیوں ہے؟ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی. میرا خیال ہے فخر زمان کی 11 فوٹو کاپیز کروا کے وہ اتار لیں گے, یہ بات سمجھا کے بھیجیں کہ بھائی یا تو بات سمجھا کے بھیجیں گے بھائی 11 فوٹو کاپیز ہیں کہ بھائی یہی کرنا ہے. یہ تو بات بڑی آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے, یہ اپروچ بہت غلط ہے کہ اس طرح کی چیزیں کرنا. ٹھیک ہے یار, آپ کا وہ مین پلیئر ہے, آپ نے اس کو مین پلیئر کہا ہوا ہے سب پلیئروں کے سامنے, تو پھر باقی پلیئروں کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ یار ہر سیزن میں یا ہر میچ میں ہمارے ہیڈ کوچ یا ہمارے آنر ہمارا کپتان ایک ہی پلیئر کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ یار یہ سکور کرے گا, یا میڈیا پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ یار یہ سکور کرے گا تو ہم لوگ جیتیں گے. یار یہ ہمارا نام کیوں نہیں لیتے؟ جیسے ہم لوگوں نے جب کرکٹ کھیلی تھی لیگوں میں پاکستان ٹیم میں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ میچ ڈالتے تھے
کہ نہیں یار, جیسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ میرا اور شاہد بھائی کا میچ ہوتا تھا کہ آج مین آف دی میچ میں نے لینا یار, جی تو یہ لڑکوں کی اپروچ کیوں نہیں ہے؟ اگر اس طرح کی اپروچ ہوگی لڑکوں کی تو تبھی فرنچائزیں امپروو کریں گی نا, تبھی فرنچائزیں جیتیں گی. اب ایک لڑکے پہ آپ پورا سیزن ڈیپینڈ کرو, یہ تو غلط چیز ہے. باقی لڑکے کیا کرنے ہیں, باقی لڑکوں کو آپ پھر گھر بھیج دیں. باقی لڑکوں پہ آپ پیسے کیوں انویسٹ کر رہے ہیں؟ مطلب یہ اچھا, یہ اس میں ہم کہیں نا ڈیسیژن کے اندر بھی ان کی ریفلیکشن نظر آتی ہے. نئی بچے کو 3-4 میچز دیے, اس سے پرفارم نہیں ہوا مرجنگ کا جو تھا, تو آپ نے آصف علی کو انڈکٹ کیا اور ایز اے اوپنر کھلا دیا. اب سننے میں آتا ہے, میں نے پہلے بھی سنا ہوا ہے کہ آصف نے شاید ڈومیسٹک میں کہیں اوپن کی ہے, بٹ آصف علی کو جو ہم نے 7-8 سال کا کیریئر انٹرنیشنل کا ہے, چاہے ڈومیسٹک پی ایس ایل کے اندر یا ویسے بھی دیکھا ہم نے, وہ آپ کی طرح 5ویں-6 نمبر پہ آ کے اور فنیشر کے رول کے اندر وہ رہے ہیں. یہ اس کو اوپن کروا دینا, یہ ڈیسیژن آپ کو کیسے لگتا ہے؟ آپ تو اوبیسلی بڑا کلوزلی دیکھا بھی ہوگا آصف کو. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, اس نے جتنی کرکٹ کھیلی ہے, میں نے اس کی جتنی دیکھی ہے فرسٹ کلاس یا کچھ بھی, میرے سامنے اس نے اوپن نہیں کی. ٹھیک ہے, ہاں اس نے باہر کی لیگیں بھی کھیلی ہیں, اس نے وہاں پہ بھی اوپن نہیں کی. ٹھیک ہے, لیکن آئی ایم ٹوٹلی شاک کہ اس نے یہ کیوں اوپن کی ہے. وہی بات آ جاتی ہے نا کہ پلیئر کی اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ بھائی میں نے ساری زندگی کرکٹ کہاں کھیلی ہے. بات وہی آ جاتی ہے یونس بھائی والی کہ بھائی آپ نے جہاں کرکٹ سٹارٹ کی ہے تو آپ وہاں پہ کیوں نہیں کھیلتے؟ بھائی اگر نہ مانتا, فرنچائز کا آنر نہیں مانتا یا آپ کا کوچ نہیں مانتا, تو کیا کرے لڑکا؟ تو اپرچونٹی کے لیے پھر وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے جی میں مجھے کھلا رہے ہیں تو جا کہہ رہے ہیں کھیل لیتا ہوں. سر دیکھیں, میڈیا بھی تو بیٹھا ہوا ہے نا, میڈیا پہ جو ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کی بھی رائے سنی جاتی ہے. کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آصف علی, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, جیسے میں بولتا ہوں ساؤتھ شکیل کے بارے میں کہ یار پہلے 6 اووروں میں یا پہلے 2 اووروں میں کوئی آؤٹ ہوتا ہے تو پھر ساؤتھ شکیل اپنے آپ کو اندر لے کے جائے. اگر 4 اووروں کے بعد کوئی آؤٹ ہوتا ہے تو وہ اپنی بیٹنگ جو ہے بالکل نیچے لے جائے کہ ہاں بھائی اب میرا کوئی کام نہیں ہے, اب ان لڑکوں کا کام ہے جنہوں نے 10-12 کی ایوریج سے سکور کرنا ہے. اگر آصف علی کو آپ اوپن کروا رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہلکا سا بال پیچھے پڑتا تھا وہ بلائنڈ ہو جاتا تھا. ایسا ہی ٹھیک ہے, 2-4 اس نے بال اپنے پیڈوں پہ کھائے ہیں, تھائز پہ کھائے ہیں, اس کا ہاتھ ہی ایسے ہو جاتا تھا. ان سوئنگر اس کو تنگ کر رہا تھا, ان سوئنگ اس کو تنگ کر رہا تھا. دیکھیں, نیا بال کھیلنا اور نیا بال کروانا یہ عام بات نہیں ہے. یہ جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں یہ وہی کر سکتے ہیں. نیا بال کھیل بھی وہی سکتے ہیں اور نیا بال کروا بھی وہی سکتے ہیں. اگر آپ بولیں گے نا کہ یار جو فرسٹ چینج والا جو پرانا بال کرنے والا ہے تو میں اس کو نیا بال دے دوں گا تو وہ نیا بال اچھا کر دے گا, وہ ایک میچ میں اچھا کر دے گا, ایک سپیل اچھا کر دے گا. جو مڈل آرڈر ہے ہم اس کو اوپنر بنا دیں گے, ٹھیک ہے, وہ ایک میچ میں اچھا کر دے گا, 2 میچوں میں اچھا کر دے گا, وہ اس طرح کا نہیں ہوگا. ہاں یا تو پھر وہ ہارڈ ورک ایسا کرے, سمجھ آئے کہ ہاں بھی اس نے 4 ڈے میں جا کے 1 ڈے میں جا کے ڈومیسٹک میں اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں, تب جا کے یہ چیزیں امپروو ہوتی ہیں. آپ سڈنلی ٹھاک کر کے آپ کہیں گے جی بھائی آپ نے اوپن کرنی ہے, یہ ٹیم کا بھی نقصان ہے, اس پلیئر کو بھی نقصان ہے. اگر وہ اس کو سرکل کے بعد یوٹیلائز کرتا لاہور قلندر تو اس نے زیادہ سکور کرنا تھا میرے ایکسپیرینس کے مطابق, کیونکہ جو ان کی بالنگ تھی پشاور کی, جیسا ان کا لیگ سپنر ہے وہ چھوڑ کے بال کرتا ہے. ٹھیک ہے, چھوڑ کے وہ بال کرتا ہے, اور وہ جو فلپر کرتا ہے کیونکہ اس کی ہائٹ چھوٹی ہے, جو فلپر کرتا ہے وہ بالکل وکٹوں میں کرتا ہے. اور جو آصف کی اسٹرینتھ ہے وہ کبھی بھی میں نے اس کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ مڈ وکٹ مارنے گیا ہے یا وہ ادھر مارنے گیا ایکسٹرا کور مارنے گیا, وہ اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ سامنے ہٹ کرتا ہے. تو اگر وہ نمبر 4 پہ کھیلتا, سرکل کے بعد آتا, تو میرا خیال ہے کہ آصف نے اس کو زیادہ رنز کرنے تھے. بالکل. اچھا, آپ نے جس طرح نیو بال کی بات کی, چاہے بیٹر کی بات کریں یا بالر کی بات کی, حارث روف کو ہم نے دیکھا ہمیشہ وہ فرسٹ اسٹیج میں آتے ہیں, نارملی 6-7ویں اوور کے بعد وہ آتے ہیں. کل ان کو ارلی لایا گیا اور انہوں نے کیڈمور کی وکٹ بھی لی, اس نے بھی بڑی اچھی شاہین نے بالنگ کی, بٹ 1 اوور کروانے کے بعد پھر ان کو ذرا ہٹا دیا گیا. پھر وہ اظہر بچے کو لے کے آئے, اظہر کو بہت رنز ہوئے. تو یہ جو شاہین کی کپتانی میں آپ کو لگتا ہے کہ لیگ کرتی ہے یا وہ ٹیگ کرنا چاہیے تھا اس کو؟ میرا خیال ہے کہ اگر اس نے پہلے اوور میں آؤٹ کیا تھا نا تو شاہین کو 1 اور اوور کروانا چاہیے تھا. اور رہی دوسری بات, میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ اس سے نیا بال کروا رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی پاکستان ٹیم میں یہ فرسٹ چینج پہ کر رہا ہے کہ کس جگہ پہ کر رہا ہے بال, ٹھیک ہے. اگر تو یہ نیا بال کر رہا ہے پاکستان ٹیم میں تو آپ اس کو یہاں پہ کروائیں نیا بال. اب سب کو مصیبت کیا پڑ گئی ہے, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ بھائی حسن علی, رضا حسن اور وہ عبید شاہ, وہی ہے اس کا نام آئی گیس, ہاں جی عبید شاہ, کہ یار علی رضا عبید شاہ, علی رضا, حسن علی, یہ آگے ہیں, یہ کرتے ہیں فرسٹ چینج پہ بالنگ. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے.
حسن علی ماشاءاللہ سینئر بالر ہے, یہ فارم میں آ گیا, اس کو مصیبت پڑ جانی ہے کہ یار میں آلریڈی اتنا سکور دے رہا ہوں, میں باہر بیٹھنا نہ شروع کر دوں یا مجھے ڈراپ نہ کر دیں, تو کیوں نہ اس فرنچائز پہ میں نیا بال کرنا شروع کر دوں, شاید نیا بال اچھا کر دوں تو مجھے پاکستان ٹیم میں نیا بال کروا دیں, حسن علی کو فرسٹ چینج پہ لے آئیں. لیکن وہ ادھر تو خیر نسیم شاہ کرتا اور نیا بال کروایا بھی نہیں گیا. نسیم شاہ دیکھیں, نسیم شاہ جتنا شریف بندہ ہے نا, اگر وہ تھوڑا سا اکڑو ہو نا جیسے فاسٹ بولر ہوتے ہیں تو وہ کوئی میچ باہر نہیں بیٹھتا. وہ اس طرح کا سیدھا بندہ ہے نا, وہ اس کو ایک دفعہ کہتا ہے نا کہ بھائی نہیں کھیلنا, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اتنا آپ کے خیال میں سے ہوتی ہے لڑکے کی اتنی کریج ہوتی ہے کہ اپنی مرضی سے وہ بیٹھ سکتا ہے یا ان کو کمپیل کر سکتا ہے؟ نہیں, آپ بتا دیں نسیم شاہ کیا جیسی اس کی بالنگ ہے وہ میچ کوئی باہر بیٹھتا ہے اس جیسا ابھی تک جو ابھی کرنٹ بالنگ چل رہی ہے اس سے اچھا کوئی نیا بال کر رہا ہے؟ فی الحال تو کوئی نہیں کر رہا. تو پھر وہ کیسے؟ میں دوسرا کوشچن پوچھ رہا ہوں کہ پلیئر کے اندر کیا اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے یا اس کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ وہ کوچ اور کپتان کو کہے کہ بھائی میں نے نہیں باہر بیٹھنا, آپ مجھے نہیں باہر بٹھا سکتے, وہ کہہ سکتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے نا, اگر اس نے فارم کیا ہو, پرفارم کیا ہو, سارا کچھ کیا ہو. پرفارم تو بالنگ میں کسی نے ویسے خیر نہیں کیا. نسیم شاہ نے اگر کوئی میچ باہر بیٹھا ہے, کئی میچز میں بیٹھا ہے نا, T20 میں تو بلکہ باہر ہی کر دیا گیا اس کو. ٹھیک ہے نا, نسیم شاہ اگر باہر بیٹھا ہے, مجھے صرف آپ خود بتا دیں وہ کس طرح باہر بیٹھ سکتا ہے جس نے نیا بال اتنا اچھا کر رہا ہو, سارا کچھ کر رہا ہو. کیسے؟ ٹھیک ہے کپتان نے اس کو بولا ہوگا کہ بھائی ایک میچ باہر بیٹھ جا, اب لگاتار 2-3 میچ تو نہیں وہ باہر بیٹھ. ابھی تو وہ T20 اسکواڈ سے بھی ڈراپ ہوا ہے. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر وہ زیادہ, یہ پلیئر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ بھائی پلیئر کتنی سی ہوتی, پلیئر کتنی سی ہوتی ہے کہ اگر پلیئر میں انجری ہوتی ہے, کوئی کریمپ پڑتے ہیں یا ہیمسٹرنگ ہلکا سا کھنچ جاتا ہے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے فیزیو یا کپتان دوسرے پلیئر کی باڈی کے اندر جا کے نہیں دیکھتا کہ بھائی اس کو کیا پرابلم ہے. پلیئر کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ بھائی میری باڈی نے پورے 50 اوور اندر فیلڈنگ بھی کرنی ہے, اگر باری آ گئی باری بھی لینی ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے سپرنٹیں بھی لگوانی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ میں میچ سروائیو کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. اگر وہ نہیں کر سکتا ہوگا تو وہ جا کے بولے گا یار میری باڈی اجازت نہیں دے رہی, میری باڈی فٹیک ہوئی پڑی ہے, یا مجھے کریمپ, یا سوری مجھے گروئن ہوا پڑا ہے, یا ہیمسٹرنگ ہلکا سا کھینچا ہوا ہے, اگر میں میچ کھیلوں گا تو میری آگے والی ساری سیریز خراب ہو جائے گی, آنے والے 5-6 مہینے میرے خراب ہو جائیں گے. مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں کھیل لیتا ہوں, آگے یہ ایونٹ ہے, آگے یہ ایونٹ ہے, وہ سڈنلی ڈیسیژن لینا پڑتا ہے کپتان کو بھی, اس پلیئر کو بھی, اس کوچ کو بھی. یہ پلیئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ پلیئر کی نہیں سنی جاتی, پلیئر کی سنی جاتی ہے, اور اس پلیئر کی سنی جاتی ہے جو ٹیم میں ایک اہم رول پلے کرتا ہے. جو ینگسٹر ہوتا ہے نا, جو ینگسٹر ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں نا وہ اتنی اس میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ جا کے اس طرح کی بات بھی کر سکے. جو سینئر پلیئر, ماشاءاللہ نسیم شاہ سینئر پلیئر ہے, آپ یہ کہہ لیں شہین شاہ سینئر ہے, بابر ہے, رضوان ہے, اب تو آغا سلمان. لیکن یہ جتنے بھی نام ہیں یہ 5 سال سے تو چل رہے تھے, لیکن ابھی ہم نے 2-3 منتھ کے اندر دیکھا کہ ان کو بھی ڈراپ کرنا شروع کر دیا گیا. سر ان کو ویک اپ کال چلی گئی ہے نا. ہاں وہی نا, تو ان کو پہلے ٹیسٹ میں ہم نے دیکھا ڈراپ کیا گیا, شہین کو, بابر کو, نسیم کو بھی. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ T20 سے بھی ہوئے, اب ODI میں سے بھی کچھ پلیئر ہوئے. تو اب یہ جو بات ہم مسلسل کرتے آ رہے ہیں کہ جب آپ کا رول وننگ کاز کے لیے نہیں ہوگا اور آپ کی پرفارمنس سے ٹیم نہیں جیت رہی, یا آپ کو بہت زیادہ رنز ہو رہے ہیں, یا پرفارمنس بیٹنگ میں نہیں ہو رہی, تو اوبیسلی پھر آپ کی جگہ پہ کسی بچے نے تو آنا ہے جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا. تو اب بورڈ تھوڑا سا ڈفرنٹ دیکھ رہے ہیں. اچھا, تھوڑی سی بات ہم مزید بابر پہ کرنا چاہیں گے. پریشر بہت زیادہ تھا 3 میچز میں, پہلے میں صرف 3 رن سے, پھر ایک 47 کیا, اور کل پھر ایک ناٹ آؤٹ کی 50 انہوں نے کی. بڑے اچھا نظر آئے, ٹچ میں نظر آئے, بیٹ پہ بال اچھا آ رہا تھا, مڈل اچھا کر رہے تھے. وہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ وہ جو بال کو اپنے پاس آنے کے بجائے پہلے ہٹ کر رہے تھے, تو کل ہم نے دیکھا کہ جس طرح بابر کھیلتے ہیں کنونشنل کرکٹ کھیل رہے تھے. اور ہم نے رمیز راجہ کا اور نظام کا بھی انٹرویو سنا, اس نے کہا جی یہ ٹائم کیریئر میں ضرور آتا ہے, بٹ بابر کئی دفعہ اب ایکسٹرا کرنے کے چکر میں یہ ان پہ افیکٹ آ رہا ہے. تو آپ نے کیا دیکھا کہ کن چیزیں بابر نے چینج کی تو اس کے کل آئی؟ اور ایک لاسٹ اس میں اور ایڈ کرتا چلو, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رنز کم تھے تو اس لیے اس کو ٹائم ملا, اگر زیادہ کا پریشر ہوتا تو بابر پھر شاید چوک کر دیتا. کافی لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر رنز کم تھے تو اس نے بال ٹو بال نہیں کھیلا. اگر رنز 133 کا اسٹرائک ریٹ تھا, ٹھیک ہے 133 کا تھا, اور سٹارٹنگ میں وہ دیکھیں 12 بالوں پہ ہی گیس انہیں 25 پلس کیا ہوا تھا. اگر سکور کم تھا تو
جب اس طرح بیٹسمین نے اسٹرگل کر رہا ہو, اس طرح بیٹسمین پہلے 3 میچوں میں نہ کچھ کیا اور میڈیا بول رہا ہے, اس پہ سوشل میڈیا بول رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح کی بیٹنگ ہی نہ کرتا. اس نے کہنا تھا یار میں ذرا بلے میں بال ماروں, 130 ہے 129 ہے, یہ تو ہم لوگ چیز کر ہی لیں گے, اس میں کون سی بڑی بات ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے جو میں نے اسٹارٹنگ میں کہا ہے کہ بابر کی بڑی پازیٹیو اپروچ تھی. اس نے ڈریسنگ روم میں صاف ایک میسج دے دیا تھا کہ بھائی ہم نے اس لیگ میں زندہ رہنا ہے تو ہمیں اپنا رن ریٹ بھی اچھا کرنا ہے اور ہم نے میچ ون بھی کرنا ہے. اگر ہم رن ریٹ اچھا کریں گے, میچ اچھے مارجن سے جیتیں گے, اچھے رن ریٹ سے جیتیں گے, تو باقی ٹیموں کو ویک اپ کال چلی جائے گی کہ بھائی یہ واپس کھڑے ہو گئے ہیں, ان کو اب ہلکا نہیں لینا, یہ آلریڈی پہلے ایک میچ جیتے ہیں کہ یہ میچ انہوں نے اچھے مارجن سے جیتا ہے. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے آپ کو بھی پتا ہے رن ریٹ پہ کام آنا ہی آنا ہے, چاہے جو کچھ مرضی ہے. اور اچھی چیز یہ تھی بابر کی کہ اس نے اپنی جو پہلے بابر کھیلتا تھا نا ویسے اس نے کھیلنا شروع کیا ہے کہ بال کو اپنے پاس آنے دیا ہے. جب آپ یہ دیکھیں کہ بال کو اپنے پاس آنے دی ہے تو اس کے بعد اس نے مزے لے لے کے جہاں کا بال ہے اپنی طرف سے اس نے وہاں پہ شاٹس مارے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے ایسے لگ رہا ہے جیسے نیٹ میں پریکٹس کرتے ہیں. وہی آپ کو بتا رہا ہوں, میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس نے مزے لیے کل اپنی بیٹنگ میں. اس نے یہ نہیں پریشر لیا کہ یار میں 129 کر رہا ہوں, میرے پیچھے سکور نہیں ہوا. وہ صرف کیا کر رہا تھا, وہ بال کو اپنے پاس آنے دے رہا تھا اور مزے سے بال جہاں کا بال تھا وہاں پہ صرف ہلکا سا پش کر رہا تھا. وہ زور سے نہیں مار رہا تھا جیسے وہ پہلے 3 میچوں میں مار رہا تھا. اس کو پیچھے بال ملا, نارملی وہ کہاں پہ اسٹرگل کر رہا تھا, اس کو پیچھے کوئی بال مارتا تھا وہ اسکوئر لیگ کی طرف جا رہا تھا بال اس کا, ٹھیک ہے. اس کو ایک بال پیچھے ملا, اس نے مڈ آن کی طرف مڈ آن کے اوپر سے مارا, ٹھیک ہے. ایک بال تھوڑا سا تیز وہ مارنے گیا, ٹاپ ایج ہوا, پیچھے چلا گیا, پیچھے فیلڈر نہیں تھا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ نہیں پرفارم کر رہا تھا تو آپ لوگوں نے اس کو اتنا کریٹیسائز کر دیا کہ جی وہ ایسے ہے ایسے ہے. اب اس نے پرفارم کر دیا ہے تو تب بھی آپ کو وہ چیز راس نہیں آ رہی کہ یار اس نے کیا تو کیا کیوں. بھائی وہ پاکستان کا پلیئر ہے, پاکستان کے لیے اس نے بڑا پرفارم کیا ہوا ہے. ہر اس طرح کا ٹائم ہر ایک پہ آتا ہے, آپ شکر ادا کریں وہ پھر بھی سکور کر رہا ہے. وہ میں نے تو اس طرح کے پلیئروں کا ٹائم دیکھا ہے کہ جو 50 نہیں کرتے کتنی اننگزوں میں. یہ پاکستان کے پلیئرز ہیں, اور دوسرا پاکستان کے پلیئرز ہیں. ابھی تو آپ یہ دیکھیں جیسے میں نے پہلے بولا نا کہ وہ تیسرے چوتھے میچ میں یا دوسرے میچ میں 50 کر رہا ہے, 60 کر رہا ہے. 50 اتنی آسانی سے نہیں ہوتا اس طرح کی کرکٹ میں یا انٹرنیشنل کرکٹ میں. ہمیں اصل میں عادت پڑی ہوئی ہے کہ بابر ہر میچ میں 100 کرے, 150 کرے. جتنے رنز کر چھوڑے ہیں اس کے بعد اوبیسلی ہمیں نظر آ رہا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک چیز ہمیں ضرور ایڈ کرنی ہے کہ جب بابر یہ پرفارم کرے گا تو ان کی لیگ کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور لیکن اس میں بابر کو بھی کہیں نہ کہیں اپنی پرفارمنس سے پاکستان کی وکٹریز میں بھی رول پلے کرنا ہے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور عمر اکمل سے اگر کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. بریک کے بعد ہم کوشچن آپ کے شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. ہم بات کر رہے ہیں پی ایس ایل کے والے سے. عمر بھائی آپ سے کچھ کوشچن لوگوں نے پوچھے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. جی یہ کوشچن کافی لوگوں نے پوچھا, اسی لیے کمبائن کر کے ہم پوچھا جا رہا ہے کہ جی بھارت پاکستان سے کھیلنا نہیں چاہ رہا, اور انہوں نے جو نیا سٹانس اب لے رہے ہیں کہ جی ہم ICC کو بھی انہوں نے سورسز کے مطابق یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کہ پاکستان کے ساتھ ICC ایونٹ میں بھی نہیں کھیلیں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں سیم گروپ میں نہ رکھیں, ڈفرنٹ میں رکھیں. آپ کے خیال ہے یہ بہانہ وہ ہمیشہ ڈھونڈتے ہیں, یہ وجہ ہے, یا پاکستان نے اب ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں ان کے ساتھ جا کے کھیلنا ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے بھی اب نیوٹرل وینیو کی بات کی ہوئی ہے, اس وجہ سے یہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں چاہے جو کچھ مرضی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کرکٹ ہے, اس کو یہ سپورٹس ہے, اس کو سپورٹس کی حد تک ہی رہنا چاہیے. یہ جو بھی پالیٹکس ہو رہی ہے ہماری گورنمنٹ یا ان کی گورنمنٹ کر رہی ہے, یہ ان کا کام ہے, ان کو کرنے دیں. یہ جنٹلمن گیم ہے, اس سے پاکستان کی عوام بھی خوش ہوتی ہے اور انڈیا کی عوام بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے. اگر میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں کہ ایز اے پلیئر ہم لوگ انڈیا میں جب جاتے ہیں, انڈیا کی عوام اتنی رسپیکٹ دیتی ہے پلیئروں کو, اور وہ چاہتی ہے کہ یار یہ بیچ میں جو چیزیں ہیں یہ ختم ہو جائیں. ہم لوگ کوئی ہر دوسرے تیسرے مہینے یا ہر 6 مہینے میں 5 مہینے میں ہم لوگ کوئی سیریز کھیلیں. ہم لوگ ہماری ٹیم وہاں پہ جائے, پاکستان آپ کی ٹیم یہاں پہ آئے, پھر ریلیشن اچھے ہو. آئی ڈونٹ نو کہ یہ چیزیں کیوں کریٹ ہو رہی ہیں. اگر یہ ایسی چیزیں وہ کہہ رہے ہیں, BCCI والے کہہ رہے ہیں, ظاہری سی بات ہے ان کو ان کی گورنمنٹ نے بولا ہوگا, تو اگر یہ ایسا کریں گے جی ہمیں سیم گروپ میں نہ رکھیں, اگر سیم گروپ میں نہیں رکھیں گے, علیحدہ گروپ میں رکھیں گے, اگر پاکستان انڈیا کا فائنل آیا تو تب بھی انڈیا نہیں کھیلے گا, پاکستان کو آرام سے ٹرافی دے دے گا ICC یا ایشیا کپ. بڑا سوال تو یہ ہوتا ہے. نہیں مطلب اوبیسلی ہم نے ہمیشہ بڑا ہونے کا ثبوت دیا, ہم ان کے گھر بھی گئے, ہر جگہ پہ کھیلا, یہ ہمیشہ انہی کی طرف سے. میرا خیال ہے کہ آپ ان کے پلیئروں سے بھی آپ پوچھیں گے نا, ان کے
रिटायर प्लेयरों से पूछें, हाँ, उनके वो सारे लेजेंड से अपना पूछें, पुराना टाइम याद वो करते हैं वो उनके पाकिस्तान के लेजेंड बाद। से भी आप पूछें, हमारे लेजेंड से भी पूछें, वो आपको बताएंगे कि यार क्या मजा आता था खेलने का। अभी तो उनके सहाफ़ी जो है विक्रांत गुप्ता, अब उसकी देख लें कि पाकिस्तानियों ने उसको किस तरह इज्जत दी है। तो प्लेयर तो खैर बहुत ही वो ऊपर की सहाफी चीज़ है। था, वो सहाफी था, आप लोगों ने ठीक है मेहमान नवाजी की, मैं यही तो बता रहा हूँ कि उसको भी दी उसको भी तो दी। प्लेयर आते आप ये प्लेयर को तो फिर और देखें, आप ज्यादा ये मिलता। देखें कि हमारे जो लेजेंड हैं, उनके जो लेजेंड हैं, वो भी यही चाहते हैं कि यार हम लोग क्रिकेट खेलें। मेरी समझ से ये बाहर है कि ये क्यों ऐसे चीज़ें आ रही हैं एज ए प्लेयर के। ये चीज़ें, ये गेम जेंटलमैन है, ये गेम को जेंटलमैन ही रहना चाहिए। और ये जो आईसीसी को कह रहे हैं, एशिया कप जो करवाते हैं हमारी एशियन जो मैनेजमेंट है उनको कह रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ आपसे, और जो सुनने वाले हैं, जो इंडिया से भी जो लोग सुन रहे होंगे, कि क्या वो कह रहे हैं जी हमने नहीं खेलना, तो जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आएगा, फाइनल आ जाए, सेमीफाइनल आ जाए, तो क्या इंडिया तब भी नहीं खेलेगी? अगर तब नहीं खेलेगी तो आईसीसी या कोई भी कप होगा तो वो पाकिस्तान को आसानी से आईसीसी के ऊपर आता ना कि आईसीसी की आईसीसी को इतना स्ट्रांग होना तो चाहिए ना कि भाई कुछ भी है, आपने जो कुछ किया, मैं उस पर डिटेल में बात ही नहीं करूंगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम यहाँ पे क्रिकेट डिस्कस करने बैठे, हम ये पॉलिटिक्स डिस्कस करने नहीं बैठे। पॉलिटिक्स डिस्कस करने वाले हमारे बड़े बैठे हुए हैं, उनका काम है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका काम है ये पॉलिटिक्स वाला डिस्कस करना, उनका काम है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ क्रिकेट डिस्कस करने, जो कि मैं अगर उस पे, वो भी मुझे पता है कि क्या वहाँ पे हुआ है, कि क्या वो चाह रहे हैं क्या नहीं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? कि मेरा काम है क्रिकेट खेलना और क्रिकेट पे ही डिस्कस करना। और आप लोगों ने, सुनो न्यूज़ ने मुझे एज ए डिस्कस क्रिकेट करने के लिए बैठाया, मुझे पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं बैठाया। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ें प्लीज़, मेरी बीसीसीआई से भी रिक्वेस्ट है, पीसीबी से भी रिक्वेस्ट है कि ये जेंटलमैन गेम है, और आईसीसी से भी रिक्वेस्ट है कि ये जेंटलमैन गेम है। प्लीज़ आप लोगों की मेहरबानी, इसको जेंटलमैन गेम रहने दें और इसको क्रिकेट ही रहने दें। और ये ना कहें कि जी हमने नहीं खेलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इस तरह ताल्लुकात और ख़राब होंगे, और जो हम प्लेयर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं फ़ोनों पे, तो हम उससे भी दूर हो जाएंगे कि कल को आपके वहाँ से कोई प्लेयर उठेगा, बोलेगा कि हमारे खिलाफ, टीम के खिलाफ हमारे प्लेयर्स उठेंगे, तो वो एक जो रिलेशन डेवलप हुआ पड़ा है ना, वो ख़राब होगा। ये मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है। जो सियासत करनी है हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से, वो हमारे बड़े पॉलिटिक्स बैठे हुए, वो खुद ही कर लेंगे। जो हम प्लेयर हैं, हमने क्रिकेट पे बात करनी है और क्रिकेट को हमने आगे लेके चलना। मेरा ख्याल है प्लेयर के जब भी बात हुई है, चाहे पाकिस्तान के या इंडिया के, सब ने कहा कि हम खेलना चाहते हैं। और इंडिया के अभी भी चैंपियन ट्रॉफी से पहले प्लेयरों से जब भी बात होती थी, वो कहते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट कहती है तो हम ज़रूर जाके खेलेंगे। तो प्लेयरों की हद तक तो कभी इशू नहीं है। अच्छा, ज़ैनब मुदस्सर ने यूएई से क्वेश्चन पूछा जी आपसे कि इस पीएसएल में सबसे बेस्ट फाइंड आपकी कौन सी लगती, कौन सा ऐसा प्लेयर आपको लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, या इमर्जिंग के हवाले से वो पूछ रहे हैं कि सबसे बेस्ट इमर्जिंग कौन सा लगा आपको? मैं तो यही ज़ैनब बताया आपने। मैं तो ज़ैनब से यही बोलूँगा कि 2-3 प्लेयर ऐसे हैं कि जिनको मैं देखता हूँ कि वो फ्यूचर अच्छा है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छा है कि वो, अगर वो स्पेशली आप कह लें कि बॉलर्स हैं, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अज़हर महमूद साहब से कि प्लीज़ वो जब आए ना टीम में, तो उनको सिर्फ सिखाने ना बैठ जाएं कि यार तुम्हारा हाथ नाम तो बता देना। अली रज़ा हो गया। हाँ, अली रज़ा अच्छा लगता है मुझे। अली रज़ा अच्छा लगता है, जो कि पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकता है। वो भी अज़हर महमूद की आपने बात की, इसमें बताते हुए चले कि र्यूमर ये आ रहा है या न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि अज़हर महमूद को हटाया जा रहा है। शायद आपकी बात सुन ली है बोर्ड ने, और शेन टेट का नाम आ रहा है जी, उनको एज ए बॉलिंग कोच कंसीडर किया जा रहा है। ओबियसली जब तक बोर्ड की तरफ से रिलीज़ नहीं आएगी हम कह नहीं सकते, बट ये न्यूज़ सर्कुलेशन में आ चुकी है कि अली रज़ा है, फिर वो नसीम शाह का भाई है, क्या नाम है, उबैद शाह, वो है। फिर एक और है, क्या नाम है उसका, वो इस्लामाबाद की तरफ से खेलता है, ऑलराउंडर जी, शहजाद जो है, शहजाद। अगर आप इनको तैयार करें तो ये लंबा खेल सकते हैं। अभी जैसे आपने बोला ना कि शॉन टेट का नाम आ रहा है, देखिए मैंने भी बहुत ज़्यादा लीगें खेली हैं, फॉरनर कोचों के अंडर भी मैं खेला हूँ। ये आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, लेकिन अपनी जॉब के साथ सिंसियर होते हैं। ये फेवर किसी को नहीं देते। ये ग्राउंड के बाहर आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अगर ये ग्राउंड के अंदर कोई काम नहीं सही करता ना, उसको एक तो वेकअप कॉल दे देते हैं। अगर ये वो नहीं सुनता तो ये आगे रिपोर्ट कर देते हैं जिधर ये जॉब कर रहे होते हैं, उस डिपार्टमेंट को या उस क्रिकेट बोर्ड को,
کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیم میں پرابلم کریٹ کر رہا ہے اور یہ سن نہیں رہا, اس کی وجہ سے ٹیم کا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے. تو اگر یہ چیز آ جائے, کیونکہ میں شان ٹیٹ کے ساتھ کھیلا بھی ہوا ہوں, اس کے اگینسٹ بھی کھیلا ہوا ہوں, اور میں نے سمجھ لیں کہ اس کی کوچنگ میں بھی میں کھیلا ہوں, تو وہ اپنی جاب کے ساتھ سنسیئر ہے. بالکل. اچھا, یہ عمیر عارف نے لاہور سے کوشچن پوچھا ہے, اس نے کہا جی یہ جیسے فلم سٹار ہوتے ہیں یا ٹی وی کے میڈیا کے لوگ ہیں, اسی طرح کرکٹر پہ میمز بنتی ہیں, تو میمز کئی دفعہ کافی وہ بلو بیلٹ بھی چلی جاتی ہے, اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے, تو آپ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ کافی میمز بنی, تو یہ اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے دیکھ کے یار یہ میرے حوالے سے میمز بن رہی ہے؟ کس طرح ریئیکٹ کرتے تھے آپ اس پہ؟ میں آنیسٹلی بات بتاؤں, میں پہلے تھوڑا سا ہوتا تھا کہ یار یہ کیا ہے, تو میری وائف نے بولا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جن کا نام ہوتا ہے انہیں پہ میم بنتی ہے نا. بالکل ٹھیک بات. آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام دیا تو آپ پہ میمز بنتی ہیں, باقی پلیئروں پہ کیوں نہیں بنتی؟ آپ پہ بنتی ہیں, شاہد بھائی پہ بنتی ہیں, یونس بھائی پہ بنتی ہیں, جن کے بڑے بڑے نام ہوئے ان پہ ہی بنتی ہیں نا, باقی پلیئروں پہ بابر پہ بن رہی ہے, بڑا نام ہے نا, بڑا نام. تو میں نے پھر اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ واقعی میری وائف صحیح کہہ رہی ہے. تو جو میمز بناتے ہیں میں تو صرف یہی بولوں گا کہ یار اچھی میمز بنا لیا کریں. ماشاءاللہ اب تو بچے بھی ہو گئے, پہلے بچے نہیں تھے, برداشت کر لیتے تھے, غصہ بھی چڑھتا تھا, ٹھیک ہے گھر میں فیملی ہے, بھابھی ہیں, سارا کچھ ہے, وہ دیکھتے ہیں, ان کے بھی مطلب بچے ہیں, ریسپیکٹیبل طریقے سے آپ جو فن کریں تو طریقے سے آپ بنائیں گے, ہم بھی خوش ہوں گے, ہم بھی دیکھیں گے, میرے بچے بھی دیکھیں گے, بڑے بھائیوں کی بچے بھی دیکھیں گے, تو خوشی ہوگی. ہمارے فینز ہیں, آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں. اگر آپ اس طرح کی میمز بنائیں گے تو پوری دنیا میں میمز جائے گی, تو وہ ایک اچھا امپریشن نہیں پڑے گا کہ یار ان کی کنٹری والے ان کو رسپیکٹ نہیں دے رہے تو ہم ان کو کیسے رسپیکٹ دیں. بالکل. تو یہ ایک چیز ہم نے اس کو رسپیکٹ کے دائرے میں رہ کے یہ میمز بنانی ہے. میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے, پلیز. بالکل. ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آ کے مزید کوشچن بھی شامل کریں گے اور جو آج میچ کھیلا جائے گا اس والے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس زون. آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل اسپیشل ٹرانسمیشن. ایک اور کوشچن عمر بھائی آپ سے پوچھا گیا ہے, یہ آپ سے کوشچن کیا گیا ہے جی فضبہ حامد نے, لاہور سے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ پہلے ہوتے تھے سپر سٹار جن کو ہم لوگ دیکھتے تھے, بڑا اپریشیٹ کرتے تھے اور ان کے نام سب کو معلوم ہوتے تھے, وہ کہتے ہیں اب تو کوئی ہمارے پاس سپر سٹار ہی کوئی نہیں آ رہا. یہ ڈکلائن کی یا سپر سٹار نہ بننے کی کیا ریزن ہے؟ آپ ایز اے پلیئر کیا دیکھتے ہیں؟ بڑا اچھا کوشچن ہے ویسے. ہاں دیکھیں, میں اگر آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں نا, کہ میں نے جب کرکٹ سٹارٹ کی تھی نا, تو آپ یقین مانیں کہ یہ کلمہ چوک آپ نے نام سنا ہوگا, یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ اوپن ہوا تھا, تو یہاں پہ مجھے پتہ چلا تھا کہ شعیب اختر اوپننگ کے لیے آ رہے ہیں. اس وقت کامران بھائی بھی پاکستان ٹیم میں ہوتے تھے. بلیو کریں کہ میں 2.5 گھنٹے وہاں پہ کھڑا ہوا تھا کہ یار میں نے شعیب اختر کو دیکھنا ہے یار. ٹی وی پہ تو ہم نے دیکھا ہے, کامی بھائی نو ڈاؤٹ پاکستان ٹیم میں ہے, میں 2.5 گھنٹے کھڑا ہوا تھا کہ یار شعیب اختر کو میں نے لائیو دیکھنا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, کیا اس کے پیچھے ریزنز تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا تھا, انہوں نے پاکستان کو فرسٹ پیورٹی دی تھی. انہوں نے اپنی یاری دوستی لڑائی جھگڑے سارے باہر تھے, وہ پاکستان کے لیے اچھا کھیلتے تھے, وہ اپنی ڈومیسٹک کو پریفر کرتے تھے, وہ جب ڈومیسٹک میں جاتے تھے تو وہ اسی طرح ایفرٹ کرتے تھے. جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارے پاس اب سپر سٹار نہیں ہیں, وہ کیا ہوتا تھا کہ جب وہ ڈومیسٹک میں جاتے تھے سارے ہم لوگ بھی جاتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے آپ کو سپر سٹار کہہ رہا ہوں, میرے سے بڑے بڑے نام ہیں, میں ایک عام سا پلیئر ہوں, اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی. چھوٹی سی عمر میں چھوٹی سی عمر میں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے, ماں باپ کی دعائیں ہیں. کہ ہم لوگ جب ڈومیسٹک کھیلتے تھے نا, ہم لوگ کہتے تھے کہ بھائی کچھ بھی ہے ایفرٹ کرنی ہے, جیتنا ہے, اگر ہارنا بھی ہے نا تو آخری اوور تک جانا, آخری بال تک جانا ہے, تبھی پلیئر بنتا ہے. آج کل آپ مجھے یہ بتا دیں ڈومیسٹک کو کون رسپیکٹ دیتا ہے؟ وہ آپ کا جو باتوں سے میں اینالائز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب تک اپنی ایفرٹ نہیں چھوڑیں گے, وہ شاید وہ کوئی نہ کہیں وہ جو ایفرٹ تھی نا, جو مجھے لگتا ہے مثلاً میں اگر ایڈ سٹوری کرنا چاہوں, وہ یہ ہے کہ آپ جتنا ایرا تھا 2020 تک اگر بات کرتے ہیں, یا آپ کا ایرا تھا یا اس سے پیچھے بھی تھا جو 90s کے بھی تھے, وہ ایفرٹ وکٹری کے لیے بہت ہوتی تھی. اب انفارچونیٹلی یہ لڑکے 2016 تک دیکھیں, پرسنل مائلسٹون والی گیم مجھے نہ کہیں زیادہ لگتی ہے. دیکھیں 2016 تک ہماری ٹیم سپر سٹار تھی. نہیں, وہ 17 کی چیمپئن ٹرافی ہم جیتے ہوئے. سر چیمپئنز ٹرافی میں آپ کے وہ پلیئرز نہیں تھے,
ٹھیک ہے, جب جو کہ 2016 میں پلیئرز تھے. نہیں وہ 100% ایگری, بٹ آپ کو وکٹری بہت بڑی ملی ہوئی ہے. میں آپ کو وکٹری بڑی ملی ہوئی ہے, میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا جی سپر سٹار نہیں تھے, کہ نام جن کے نہیں تھے 2016 کے ورلڈ کپ تک. آپ یہ دیکھیں کہ ٹیم ہماری کون سی تھی. ایسا ہی ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ 2017 کی ہم نے چیمپئنز ٹرافی جیتی ہوئی ہے سرفراز کی کپتانی میں. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ سرفراز نے اگر آج کچھ سٹیپ لیے ہوتے, میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ سرفراز نے اگر آج کچھ سٹیپ لیے ہوتے, میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ میں نے بھی بڑے بڑے کپتانوں میں اپنی اننگزیں بلڈ کی ہیں, کھیلا ہوں ان کے انڈر, سرفراز آج بھی پاکستان ٹیم کا کپتان ہوتا. کیا ایسا نہیں کیا انہوں نے, وہ بتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ حافظ ہیں, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا تھا کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی 2017 چیمپئنز ٹرافی کی. اگر وہ حافظ تھے نا, میں نے ان پہ بڑا دل صاف ہوا ہے, جو کہ میری ان سے بات بھی ہوئی تھی. میرا ان پہ بڑا دل صاف ہوا تھا جب میں PSL کھیلنے کے لیے گیا تھا ان کی کپتانی میں نے اپنا دل صاف کیا تھا. لیکن ان کی جب وہ میں نے سٹیٹمنٹ دیکھی, میرا کام ہے کہ میں ان سے یہی پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو وہ سٹیٹمنٹ کلیئر کرنی چاہیے کہ میرے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا تھا. اگر وہ دیں گے نا یہ سٹیٹمنٹ کہ عمر کے ساتھ کیا ہوا تھا اور عمر نے میرے ساتھ وہاں پہ آ کے کیا بات کی تھی, تب میں آپ کو یہ ساری باتیں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ. نہیں آپ بتا دیں, کیا آپ کو جب واپس بھیجا گیا تھا آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا تھا انہوں نے, جب آپ کو وکی آرتھر نے واپس بھجوا دیا تھا چیمپئن ٹرافی سے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ سرفراز کو نا پہلے یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ یار میں ایک سچا مسلمان ہوں, میرے دل کے اندر قرآن پاک ہے اور میں سچی بات کروں گا. اگر سرفراز یہ سوچ کے بات یا کوئی سٹیٹمنٹ دے گا نا کہ یار میں سچی بات کروں گا عمر کو لے کے, میرے دل کے اندر قرآن پاک ہے, تو میں سرفراز کی بات سے ایگری کر لوں گا. اور بتائیں آپ, صرف جب وہ بات کرے گا اس وقت میں بھی ایک سٹیٹمنٹ دوں گا, اس کے بعد سرفراز جو کہے گا مجھے منظور ہے. میں تو کافی حد تک سمجھ چکا ہوں, میں صرف لوگوں کے سمجھنے کے لیے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ کو واپس بھیجا گیا تو آپ کو کیا جو سرفراز احمد کپتان تھے انہوں نے کیا ڈیفینڈ نہیں کیا تھا, اور بعد میں آ کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی لوگوں کے میڈیا پہ آگے کہ شاید کہ عمر اکمل فٹنس ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکا, یہ آسان الفاظ میں بات تھی. اسے کہیں ذرا پہلے اسٹیٹمنٹ تو دے. دیکھیں وہ تو جب ان کے پاس کوئی فورم آئے گا یا ہماری بات ہوگی. ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے رمضان میں, بتا تو رہا ہوں, بتا دیجئے نا پلیز. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. چلیں عمر بھائی آپ بتا. میں کہہ رہا ہوں نا لوگوں نے بھی وہ سنی ہے. ایک اینکر تھی لیڈیز, اس نے سوال کیا تھا تو سرفراز نے جواب دیا تھا آگے سے, اور میں نے سرفراز کو وہ اسٹیٹمنٹ اس کی بھیجی تھی, تو سرفراز نے میرے سے بات بھی کی تھی اور میری اس کی بات بھی تھی. میں نے اس کو آگے سے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے اچھا لگتا کہ آپ سچی بات کرتے. تو آپ کلیئر کر دیں نا سچی بات کیا تھی یا انہوں نے کیا کہا تھا. چلو ابھی بہت ٹائم ہے, ابھی بہت ٹائم ہے, آگے بڑے شو ہیں. انہوں نے جو بات کہی وہ بتا دیجیے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ابھی بڑے شو پڑے ہوئے ہیں. میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ یہ اگر آپ ہم ان کو بھی دیکھیں میری بات سنیں, آپ جب کریں گے نا, جب یہ بات نکلے گی باہر, نو ڈاؤٹ سوشل میڈیا کا دور ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ سرفراز ماشاءاللہ ایک سچا مسلمان ہے. سرفراز بات باہر نکالے نا, نہیں اگر تو وہ شاید نہیں باہر نکالے گا نا, آپ جو نکالنا چاہ رہے ہیں نا میرے سے, ابھی رک جائیں, شاید وہ ابھی بات باہر نہ نکالے کیونکہ ابھی وہ مینٹور ہے. نہیں وہ بات کو چھوڑ دے جو کیا نکالنی چاہیے, جو انہوں نے بولی ہے وہ بول دیں آپ. کیا وہ انہوں نے بولا ہے, چلے وہ بتا. میں نہیں بول سکتا, چھوڑ دینا. جب وہ بولے گا, کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایسی دی ہے جو غلط تھی. یار چھوڑ دینا. چلے وہ ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ کسی طرح وہ سٹیٹمنٹ لے کے آ سکے اور دکھا سکے, لیکن آپ وہ نکالیں گی نا, آپ کی وہ ٹیم نکالے گی, وہ آپ دکھائیں گے نا, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اور بتائیں. چلے میں اتنی ہنٹ دے دیتا ہوں. سٹیٹمنٹ کو ہم کوشش کرتے ہیں وہ کیا تھا, اور جو بھی یہ اگر جو آپ بھی لیجنڈ ہے وہ بھی ہمارے لیجنڈ ہے, تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, نو ڈاؤٹ اس کی کپتانی میں چیمپئنز ٹرافی جیتے ہیں, وہ آپ کو بھی پتا ہے. میں یہ بات کبھی بھی دو رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ یار اس کی کپتانی میں ہم نہیں جیتے. میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ اس نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی چیمپئنز ٹرافی جیتنے کے بعد, اور یہ پچھلے اسی رمضان میں اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے, چیمپئنز ٹرافی جیتنے کے بعد نہیں دی. وہ دے دی عمر بھائی سٹیٹمنٹ, وہ سٹیٹمنٹ بتا دیں. اتنا بڑا چینل ہے آپ کی سوشل ٹیم, نکال دیں آپ ابھی نکال دیں, میں ابھی آپ کو جواب دے دوں گا, آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. ہم بعد میں نکال لیں گے, ابھی ہم لائیو ہے, لائیو کے لحاظ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ آپ سٹیٹمنٹ بتا دیں. کوئی بات نہیں ہے, کل نکال لیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے وہ تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ سے آج ہی اس ٹاپک کو کنکلوڈ کیا جاتا. بٹ اینی ویز آج میچ کھیلا جائے گا جی کوئٹہ اور کراچی کا,
اور کیا لگتا ہے دونوں میں سے کون سی بیلنس سائڈ ہے؟ اور ساتھ کین ولسن بھی جوائن کر چکے ہیں. ولیمسن آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا نام دنیا کرکٹ کا، اور اس سے کراچی اسٹرینتھن بھی ہوگی. تو بہتر کون سا آپ کو لگ رہا ہے اسکواڈ؟ دیکھیں اگر تو جیٹ لیگ نہیں ہے تو ولیمسن کو کھیلنا چاہیے، کیونکہ کراچی کا مڈل آرڈر اسٹرگل کر رہا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے، اس ٹائم کراچی کی پوری ٹیم وارنر پہ کھیل رہی ہے یا جیم ونس پہ کھیل رہی ہے. اگر نمبر 4 پہ یا نمبر 5 پہ اس کو رول دیا جاتا ہے ولیم کو، تو وہ ایک ان کی اسٹرینتھ اور بڑی ہو جائے گی. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر کہتے ہیں تو میں نے کھیلنا ہے، کیونکہ فلائٹ لمبی لے کے آئے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیٹ لیگ اگر ہو تو وہ کریمپ پڑنے کی بھی ہوتا ہے اور ہیمسٹرنگ کھنچنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ. اگر تو وہ کھیلے گا، اگر تو ایز اے پروفیشنل اگر وہ پانی پیتا رہے ساتھ، تو وہ سروائیو کر سکتا ہے میچ. لیکن کیونکہ میں پریفر یہ کروں گا کہ جس طرح کی ٹیم اس ٹائم کراچی بنی ہوئی ہے اور وارنر جیسے لیڈ کر رہا ہے، نو ڈاؤٹ وہ میچ ہار رہا ہے، لیکن وہ جس طرح کوشش کر رہا ہے، لیڈ آف دا فرنٹ کر رہا ہے، فیلڈنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی، تو ایک بڑا پازیٹیو میسیج دے رہا ہے اپنے پلیئروں کو. خواہ کہ اس کے پلیئر اس طرح کا رسپانس نہیں دے رہے، اسپیشلی جو ہمارے لوکل پلیئرز ہیں، جو ان کے فارنر پلیئر ہیں، وہ اس کو اس طرح کا رسپانس دینے کی کوشش کریں. ہمارے لوکل پلیئر ان کو کوشش نہیں کر رہے. تو اگر یہ ولیم آتا ہے بیچ میں تو میں کراچی کو فیورٹ کہنا چاہوں گا. چلیں، یہ تو کراچی کہہ رہے ہیں، کوئٹہ بھی دیکھتے ہیں کہ کم بیک کر پاتا ہے یا نہیں. اور جو ایک بات رہ گئی ادھوری آج، کل کوشش کریں گے اس کا بھی جواب ان سے، عمر بھائی سے لے سکیں. آپ ہمارے ساتھ کل جڑے رہیے، بلکہ پورا PSL ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا. ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.